مہمانان جو ہمارے یہاں موجود ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ڈائز پر تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں وائس چانسلر مانو سید عین الحسن صاحب تشریف لائے، اور ڈاکٹر پروفیسر محمود صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے، اور ڈاکٹر محمد اطہر حسین شعبہ تعلیم سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائے ڈائز پر، اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں نیشنل ٹیسٹنگ سروس میسور سے وہ تشریف لائیں اور اپنی سیٹ پر تشریف فرما ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باضابطہ طور پر ہم آغاز کریں، سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز ہو۔ اس کے لیے میں جناب حافظ عمار صاحب طالب علم شعبہ تعلیم و تربیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک مع ترجمہ آپ پیش کریں۔ جناب حافظ عمار صاحب پلیز۔ میری گزارش ہے کہ پروفیسر شاہین صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور ڈائز پر اپنی سیٹ پر تشریف فرما ہوں، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ تلاوت کی گئی سورت کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے انجیل اور زیتون کی، طور سینا کی اور اس شہر امین کی، بے شک ہم نے انسانوں کو بہت ہی بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، پھر ہم نے ان کو نیچوں سے نیچے کر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا چیز تجھے قانون جزا کے بارے میں جھٹلائے گی؟ کیا سب اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد میں ٹیکنیکل سیکشن سے گزارش کرتا ہوں کہ مانو کا ترانہ پیش کریں۔
ये इल्म का शहर घर है मेरा मदरसा मेरा वतन है तारीख का मौसम है तहजीब की फसलें हैं हम रोशनी करते सूरज की नस्लें हैं उर्दू की थैंक यू। अब इसके बाद चला गया। अब मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब से कि शाल और गुलदस्ता शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब को पेश करें। चला गया कागज कौन चला गया? अब मैं डॉक्टर मोहम्मद अतहर हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद साहब को गुलदस्ता और शाल को पेश करें। अब इसके बाद मैं शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप डॉक्टर मोहम्मद अतहर हुसैन साहब को गुलदस्ता और शाल पेश करें प्लीज़। अब इसके बाद मैं प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब को गुलदस्ता और शाल पेश करें प्लीज़। सही ठीक। अब इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है।
خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد کے ہی بھروسے پر میرے مولا، فقط تیری مدد کے بھروسے پر ہی میرے مولا، مجھے اڑنا تو نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ عزت مآب محترم پروفیسر سید علی حسن صاحب، وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، قابل صد احترام پروفیسر محمود صدیقی صاحب، ڈین شعبہ تعلیم و تربیت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، قابل صد احترام جناب اطہر حسین صاحب، شعبہ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس انڈیا کے اس تربیتی پروگرام کے مقامی کوآرڈینیٹر، جناب قابل صد احترام جناب ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب، NTS میسور، اور پروفیسر شاہین شیخ صاحبہ مانو، اور ڈاکٹر رضوان صاحب پرشین ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب اردو ڈپارٹمنٹ، اور آپ تمام خواتین و حضرات اساتذہ اور محبان زبان اردو۔ ہندوستانی زبانوں کا مرکزی ادارہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز، وزارت تعلیم حکومت ہند کے ماتحت ایک قابل قدر ادارہ ہے۔ قومی آزمائشی خدمات ہند نیشنل ٹیسٹنگ سروس اس کا ایک اہم حصہ ہے، جو زبان و ادب کے میدان میں ہندوستانی زبانوں کے لیے آزمائش و تعین قدر کی سرگرمیوں اور مواد کی فراہمی، ریسرچ پر مبنی امور پر کام کرتا ہے۔ قومی آزمائشی خدمات ہند نیشنل ٹیسٹنگ سروس انڈیا آزمائش اور تعین قدر کے میدان میں ہائی اسکول، پری یونیورسٹی، جونیئر کالج اور ڈگری کالج کے اردو اساتذہ کے لیے تقریباً پورے سال وقت بوقت تربیتی پروگرام کے لیے ورکشاپ کا یا کارگاہ کا انعقاد کرتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قومی سطح پر ہندوستان کے اسسٹنٹ پروفیسرز، لیکچررز، ٹیچرز اور ریسرچ اسکالرز جو اردو زبان و ادب اور لسانیات کے موضوع پر درس و تدریس سے منسلک، ان کے لیے آزمائش اور تعین قدر اور سوال سازی پر 5 روزہ تربیتی ورکشاپ مورخہ 24 تا 28 جولائی 2023 تک بمقام آڈیٹوریم CPDUMT مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں منعقد کیا جا رہا ہے، جو آج بتاریخ 24 اگست بروز پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ زبان و ادب میں آزمائش و تعین قدر اور سوال سازی پر اس 5 روزہ تربیتی پروگرام اور ورکشاپ میں درس و تدریس سے منسلک شہر حیدرآباد کے سبھی اساتذہ، خواتین و حضرات کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس 5 روزہ پروگرام کا پہلا سیشن افتتاحیہ جلسے میں ہم سب حاضر ہیں۔ اس سیشن کی کارروائی کے بعد باضابطہ طور پر لیکچر سیریز کا آغاز کیا جائے گا۔ نظام الاوقات آپ کے فائل میں موجود ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کے مطابق لیکچر سیریز کے بعد عملی طور پر ہم سب لوگ اقسام سوالات یعنی معروضی اور موضوعی سوالات پر اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھیں گے۔ تدریس، آموزش اور آزمائش و تعین قدر یہ سبھی ایک دوسرے سے باہم منحصر سرگرمیاں ہیں۔ ان میں سے کسی ایک رکن کا نہ ہونا یا اس کا فقدان اور ان دیگر دونوں سرگرمیوں کو متاثر ہی نہیں کرتا بلکہ نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اس بات سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود تعین قدر تدریسی عمل اور معیار کے تعین کا ایک طاقتور ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر جس قدر توجہ تدریس، آموزش پر دی جاتی ہے اس قدر تعین قدر پر نہیں دی جاتی۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تعلیم ایک ایسا مربوط نظام ہے جس میں مقاصد، نصاب، تدریس اور آموزش
اور تعین قدر یہ سب باہم ایک دوسرے سے ایسے مربوط اور ہم آہنگ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک شعبہ چھوٹ جائے تو ہم اپنے تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ کے مابین تدریس اور آموزش کے علاوہ خاص طور پر تعین قدر پر توجہ مرکوز کیا جانا چاہیے، اور تعین قدر سے متعلق اس کے مقاصد، مواد اور طریقہ کار کے تمام ممکنہ نکات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جانا چاہیے۔ ہمیں بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ آج ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی تعلیم و تعلم کے سبززار اور فرحت بخش احاطے میں آزمائش اور تعین قدر پر 5 روزہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور استقبالیہ خطبے سے ہم سب کو نوازیں۔ آپ اس وقت نیشنل ٹیسٹنگ سروس انڈیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اصغر گونوی کے شعر کے ساتھ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ جناب ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب مائک پر۔ السلام علیکم۔ قابل احترام، وجہ افتخار، عزت مآب وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پروفیسر سید عین الحسن صاحب، معزز و محترم و مکرم جناب پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، ہمارے عزیز دوست ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جناب ڈاکٹر اطہر حسین اور پروفیسر شاہین صاحبہ، اور ہمارے پرانے دوست جو کبھی ہمارے ریزیڈنٹیم میں کام کیا کرتے تھے اب یہ یہاں ہیں، پروفیسر ڈاکٹر رضوان صاحب، معزز دوست جناب فیروز صاحب اور شروکا۔ میں یہاں ابھی این ٹی ایس کے متعلق اور سی آئی ایل میں جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں اور وہاں جتنی بھی اسکیمیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں مختصر سی باتیں کروں گا، کچھ اطلاع دوں گا۔ اور ہمارے سی آئی ایل میں 4-5 پروجیکٹ کام کر رہے ہیں وہ اسکیم کے طور پہ، اور یہ نان پلانڈ ہے۔ یہ کب ختم ہوگا اور اس کی ضرورت کب ختم ہوگی اس کی کوئی میعاد نہیں ہے، اس کی کوئی مقررہ وقت نہیں ہے۔ تو اس میں سے ہمارا ایک این ٹی ایس ہے، نیشنل ٹیسٹنگ سروس انڈیا، دوسرا این ٹی ایم ہے۔ پہلے ہم این ٹی ایم میں کام کر رہے تھے، ابھی پچھلے اگست کو ہم نے این ٹی ایس جوائن کیا ہے ایز اے سینئر ریسورس پرسن۔ اور پھر ایل ڈی سی آئی ایل ہے جسے لنگوسٹک ڈاٹا کنسورشیم آف انڈین لینگویجز، بھارت وانی ہے جو ڈیجیٹل انڈیا کا ایک پارٹ ہے، اور آپ اسے دیکھیں گے اپنی ویب سائٹ پہ جا کر کے تو اس میں جو ہے کتابوں کی ملٹی میڈیا جو ہے پریزنٹیشنس ہیں، ٹیکسٹ کے فارم میں، امیج کے فارم میں، پی ڈی ایف کے فارم میں، ای بک کے فارم میں، اور جتنے بھی نالج ٹیکسٹ کسی بھی لینگویج میں اور کسی بھی لٹریچر اور لینگویج کے جو مٹیریلز ہیں، جو بکس ہیں، وہ سب اویلیبل ہیں وہاں، سبھی اس تمام فارمیٹس میں۔ یہ ان پہ کام چل رہا ہے، ڈیجیٹائزیشن کا وہیں پر کام ہو رہا ہے۔ اور اسپیل ہے، SPPEL اسپیل، یہ جو ہے اسکیم ہمارے جو زبانیں مر رہی ہوتی ہیں ابھی، جس کے اسپیکرز، جس کے بولنے والے بہت کم بچ گئے ہیں، لگ بھگ 10,000 اور 10,000 سے بھی کم
ان زبانوں پر ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور ان کو پریزرو کرنے کے لیے اور ان کے پروموشن کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے. اور اس کے بعد NTM جس میں ہم کام کر رہے تھے، اور نیشنل ٹرانسلیشن مشن جس میں ہم درسی کتابوں کا اور خاص طور سے ہائر ایجوکیشن کا، اعلیٰ تعلیم کی کتابوں کا، درسی کتابوں کا تمام ڈسپلنس، لگ بھگ 55 ڈسپلنس ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں تمام ہندوستانی زبانوں میں. یہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اور کافی دنوں سے یہ 2006 2007 2008 کے دوران ان تمام اسکیمز کا قیام ہوا تھا وہاں CIL میں. تو NTS جس میں ہم ابھی موجودہ کام کر رہے ہیں، NTS کئی طرح کے کام انجام دے رہے ہیں. 3 طرح کے کاموں کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک کنسلٹنسی اینڈ ٹریننگ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور سروے اینڈ ڈاکومنٹیشن. تو سروے اینڈ ڈاکومنٹیشن میں ہم لوگوں نے شروعاتی دور پہ کافی جو ہے سروے کیا اور کئی چیزوں کا مطالعہ کیا، سلیبس منگوائے، بہت ساری چیزیں اکٹھا کیے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس پہ غور طلب کیا، اور پھر اس کے بعد کئی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر جو ہے ہم لوگوں نے کافی مٹیریلز تیار کیے. لگ بھگ سالک صاحب لگ بھگ 67 بکس، نہیں مور دین. ہاں، ہم لوگوں نے اس کی لسٹ یہاں موجود ہے جو آپ کے پاس یہ پرچہ ملا ہے. یہاں پر جو ہے وہ کن کن میدانوں میں کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ یہاں اس کی تفصیل موجود ہے، پر کتابوں کے نام یہاں موجود نہیں، چونکہ یہ فلائر ہے اس لیے ہم نے اس کو شارٹ کٹ میں لکھا ہے اس کے ایریاز کو. تو ہم لوگوں نے وہ سارے کے سارے پروفیشینسی، ماسٹری، لینگویج لرننگ اینڈ ٹیچنگ موڈیولز ہیں، ٹریننگ موڈیولز ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد لینگویج اسکل موڈیولز ہیں. یہ کئی موڈیولز ہیں، اور اس طرح سے. تو یہ 3 حصہ ہے جس میں سے ایز اے سینئر ریسورس پرسن ہم ان تینوں کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور سے میری دلچسپی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہے. تو ابھی اسی کے تحت ہم لوگوں نے پروفیسر محمود صدیقی صاحب سے پچھلے بار میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے بھی یہ بھی ایک کام اس میدان میں کر رہے ہیں گلوسری بنانے کا. تو ہم بھی ایک گلوسری بنا رہے تھے. تو ہمارے پاس ایک پرانی گلوسری پہلے سے تھی جو 1000 کانسیپٹ پر مشتمل تھا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو بڑھانا شروع کیا. اور ہمارے ہاں چونکہ ریسرچرز کی تھوڑی کمی تھی، میرے آنے کے بعد وہ کام انیشیٹو لیا میں نے. پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کرتے ہوئے بھی 4553 گلوسری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے جو ہے لینگویج کے میدان سے، زبان اور ادب کے میدان سے، اور لنگوسٹکس، سائیکو لنگوسٹکس، اور خاص طور سے اسٹیٹسٹکس. تو اس سلسلے سے ہم لوگوں نے ایک کارگاہ بھی منعقد کیا وہاں میسور میں. اور ہماری بہت ہی ایک جانکار خاتون جو IFLU میں پڑھاتی ہیں، ان کا نام ہے لینا مکھوپادھیائے. وہ ان کا لیکچر کل ہے فرسٹ ہاف میں. وہ ناک کی جو ہے وہ ممبر ہے، اور ابھی جو ہے ایکریڈیشن کی کمیٹی میں وہ لگاتار بیٹھ رہی ہیں، اس لیے وہ آ نہیں پا رہی ہیں ہمارے لیکچر میں. آن لائن ہی وہ لیکچر دیں گی. تو وہ بھی تھی وہاں. تو پھر اس کو جب ہم نے تیار کیا تو کافی اپریشیٹ کیا گیا، اور کہا کہ جتنی بھی ٹرمینالوجیز تیار کی گئی بہت ہی جو ہے ضروری یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں وہ کام. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ایک ہم نیوز پیپر نکالتے، نیوز لیٹر ایک ہر سال نکالتے تھے، لیکن پچھلے 6-7 سالوں سے اس کی پبلیکیشن رک گئی تھی. ہم نے آ کے اسے پبلش کروایا، اور پھر جو ہے ابھی کافی ایک والیومنس جو ہے وہ کتاب بن گئی ہے. ایک کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ابھی میں آپ کو پیش کروں گا. تو وہ نیوز لیٹر، اور اس کے بعد یہ کنسلٹنسی اور یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے میدان میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں جتنی ساری چیزیں میں نے گنوائیں، اور آپ کے یہاں پر اس فلائر میں بھی اس کے آبجیکٹیوز موجود تو ہیں، پر ان کی ڈیٹیلز موجود یا نہیں ہے. صرف ایک سرسری سی جانکاری آپ کو اس فلائر میں دی گئی ہے. تو اس طرح سے تو اتنے سارے کام انجام دے رہے ہیں ہم لوگ. اور ہمارا جو اس ٹریننگ پروگرام کا مقصد ہے
کہ ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن اور لینگویج ٹیچنگ، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہم یہاں آنے کے بعد ہم نے کافی مطالعہ کیا، اور مطالعے کے دوران ہم کو جب جانکاری حاصل ہوئی اور لینا مکھوپادھیائے سے جب مجھے پتہ چلا کہ اتنی ساری چیزیں ہیں جاننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے، اور ہمارے جو لینگویج ڈپارٹمنٹ میں ہندوستان کے وہ ان چیزوں کا فالو ہی نہیں کرتے، وہ بالکل، اور پلس یہ ہے کہ ایک ہم نے کنسیپٹ بیسڈ کنٹینیوم گریڈیڈ سلیبس بھی تیار کیا ہے لینگویج پر، کانسیپٹ بیسڈ گریڈیڈ کنٹینیوم سلیبس۔ وہ سلیبس کا مطلب ہی تھا کہ پرائمری لیول سے ریسرچ لیول تک لینگویج کے کس کس اسپیکٹ پہ اور کون سا جو ہے کس ایریا میں فوکس کرنا ہے، اور وہ کانسیپٹ کس طرح سے لوگوں کو، بچوں کو بتانا ہے کہ کس معیار پہ کس طرح سے کیسے کیسے لینگویج سیکھی جاتی ہے، یہ بہت سارے تو اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بھی بہت اہم ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کامن یورپین فریم ورک آف ریفرنس CEFR اور یورپین لینگویج پورٹ فولیو، اس سے بہترین کام لینگویج ٹیچنگ پہ کہیں نہیں ہوا ہے، کسی بھی زبان میں نہیں ہوا ہے، کسی بھی کنٹری میں نہیں ہوا ہے۔ یہ CEFR اور کامن یورپین لینگویج پورٹ فولیو کے تحت ہزاروں کتابیں پبلش ہوئی ہیں، اور اس میں سے سب جو بہترین کتابیں تھیں وہ ہم نے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیا، اور ہم نے اس کئی کتابوں کو میں نے پڑھ بھی ڈالا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ لینگویج ٹیچنگز کے کتنے سارے پیراڈائمز ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں، اور خاص طور سے ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن کے میدان میں۔ تو ایسی جانکاری اور ایسی ضروریات اس طرح کے علم کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو دینے کی، سمجھانے کی۔ میں صرف یہاں مختصراً کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، اور اگر اسے آپ لوگ ذہن نشی کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو پھر ہم اسی میدان میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو شرکاء ہیں، وہ آخر میں 3 دن وہ آئٹم رائٹنگ پریکٹس کریں گے، کوشچن آئٹم رائٹنگ، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلا کلاس لیں گے ابھی اس سیشن کے بعد، جس میں کہ بیسک کانسیپٹس آف ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن میں کیا کیا چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو وہ اویئرنیس لانے، اور پلس ایک ہمارا جو مقصد ہے ایک اسٹینڈرڈ کریٹ کرنا، ایک بینچ مارک کریٹ کرنا، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، لوکل لیول پہ، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہم کسی بھی یونیورسٹی کے سلیبس کو ہم کمپیئر جب کرتے ہیں تو اس میں کچھ کامن کور سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، وہ ایک کامن کور اسٹینڈرڈ اسٹیبلش کرنا NTS کا مقصد ہے۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں انہی باتوں کے ساتھ پھر آگے بات چیت ہوتی رہے گی، اور اپنے لیکچر میں حوالہ دیتا رہوں گا کہ کس طرح کی چیزیں کیسے کیسے ہم لوگ تیار کرتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو جانکاری بھی ملے گی، اور کچھ کتابیں ہم لوگوں نے لائی ہیں جو آپ کو دی جائیں گی، وہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب، آپ نے NTS اور سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کی تفصیلی معلومات ہمارے تمام شرکاؤں کو آپ نے دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ اب اس کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں کلیدی خطبہ کے لیے پیش کرنے کے لیے نہایت ہی ادب کے ساتھ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، ڈین شعبہ تعلیم و تربیت، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو نوازیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند بھی حیراں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند بھی حیراں دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیراں دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمیں پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ جناب پروفیسر محمود صدیقی صاحب، پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غلام محی الدین انصاری صاحب۔ ڈائس پر موجود صدر اجلاس عزت مآب پروفیسر عین الحسن صاحب، عزت مآب شیخ الجامعہ، یہاں NTS سے تشریف لائے
ہمارے دو معزز مہمانان ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب، جناب ڈاکٹر غلام محی الدین انصاری صاحب جن کی عرفیت سالک صاحب ہے، اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اطہر حسین صاحب، ڈائس پر موجود پروفیسر شاہین شیخ میڈم، یہاں پر بہت سارے رفقہ کار موجود ہیں، پروفیسر مشتاق پٹیل صاحب، پروفیسر وقار النساء میڈم، ڈاکٹر سمینہ باسو میڈم، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب اور ڈاکٹر رضوان صاحب اور ہمارے تمام رفقہ کار اور اس 5 روزہ ورک شاپ کے سبھی شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اشعار پڑھے گئے، مجھے لگتا ہے کہ اناؤنسر صاحب سے ترتیب میں کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ جو اشعار وی سی صاحب کے لیے پڑھے جانے چاہیے تھے وہ شاید پہلے پڑھ دیے گئے اس لیے کہ روشنی کی جو بات انہوں نے کی اور آفتاب کی جو بات کی، تو وہ آفتاب ابھی یہاں آپ بنفس نفیس ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ہندوستان سیاسی لحاظ سے جہاں سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہیں پر تعلیمی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام اگر کہیں قائم ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ طلباء کی تعداد کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، اداروں کی تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھیں، اساتذہ اکرام کی تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھیں، تو ایک بہت زبردست قسم کا نیٹ ورک، ایجوکیشنل نیٹ ورک اس ملک میں آپ کو کام کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جس ملک کا تعلیمی نظام مضبوط ہوتا ہے، پھر اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لیکن ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ بات صرف کوانٹٹی کی نہ ہو کہ ہمارے پاس اتنے ٹیچرز ہیں، اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنے ادارے، نہیں، بلکہ کوانٹٹی کے ساتھ جس چیز کی بڑی اہمیت ہے آج کے دور میں، وہ ہے کوالٹی۔ اب اس کوالٹی کو کیسے امپروو کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ملک کی قیادت اور بالخصوص جو ایکیڈمک لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اس طرح کا ایک میکینزم ایوالو کیا ہے کہ ایک ایک ایسپیکٹ میں ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے میسور کا، نیشنل ٹیسٹنگ سروس انڈیا، یہ جو ادارہ ہے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کا، تو اس ادارے کی اپنی گراں قدر خدمات ہیں، بالخصوص ایویلویشن کے فیلڈ میں۔ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں آج ایک ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ورک شاپ کس سمت میں جانے والا ہے اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو استاد ہوں، ٹیچر ہوں، کلاس روم ٹیچر ہوں، تو اس لحاظ سے میں اپنی گفتگو کا آغاز تدریس سے کرنا چاہوں گا۔ اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تدریس کو لے کر ایک بڑی طویل بحث ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے یا ایک سائنس ہے، اور اگر سائنس مان کر چلتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چند ایک بیسک چیزیں ایسی ہیں جو سکھائی جا سکتی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، بلکہ اگر میں اس سے انکار کروں گا تو اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے وجود پہ سوال آ جائے گا کہ اگر وہ سائنس نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آرٹ تو اپنے طور پر سیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو میرے اپنے ادارے کے وجود پہ سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں سائنس سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ایجوکیشن یا ٹیچنگ از اے سائنس، چند بیسک چیزیں ضرور سکھائی جا سکتی ہیں، لیکن ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسکل اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بعض لوگوں کو قدرتی طور پر بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا گیا ہے، جیسے کسی کی زبان کا معیار بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کا انداز تکلم بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ان بورن کوالٹیز ہیں، اور اسی لیے بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از ناٹ اے پریپیئرڈ ٹیچر بٹ ہی از اے بورن ٹیچر، ہے نا، بہت ساری صلاحیتیں اس کو فطری طور پر ملی تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ بورن ٹیچر ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹیچنگ کا جو فن ہے وہ بہت آسان فن نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، تو یہ ایک
بڑا چیلنجنگ رول ہوتا ہے ایک ٹیچر کا، اس لیے کہ جس چیز سے آپ متاثر ہوئے ہیں، نالج کے جس پوائنٹ سے آپ متاثر ہوئے ہیں، اس تاثر میں اس طالب علم کو شامل کرنا جس کی اپنی پسند ہے، جس کی اپنی ناپسند ہے، جس کی اپنی دلچسپی ہے، جس کی اپنی عدم دلچسپی ہے، جس کی اپنی ضروریات ہیں، جس کی اپنی ترجیحات ہیں، اور جس کے پاس ایک سوچتا ہوا ذہن ہے اور جس کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اور اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ سامنے آ کر ہو سکتا ہے کہ بہت بادب بیٹھتا ہو کہ جیسے میں سیکھنے کے لیے آیا، لیکن وہ اس خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے استاد محترم کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ سر میں جو ہوں تو ہوں، اب اگر آپ کے پاس دم ہے تو مجھے پڑھا کے بتائیے۔ الفاظ کا اظہار چاہے نہ کرتا ہو طالب علم، لیکن فطری طور پر اب یہ استاد کا اپنا کمال ہے کہ اس طالب علم کو وہ کانفیڈنس میں لے کر کیسے سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیچنگ جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج والا فن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناممکن سی بات ہے، ظاہر ہے کہ یہاں بہت سارے اساتذہ کرام موجود ہیں، ان میں سے بہت سارے ایفیکٹو ٹیچرز ہیں جو اس چیلنج کو بخوبی نبھا رہے ہیں، لیکن جو لوگ نئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ جب آپ اپنے طور پر دلچسپی لیں گے اور اس اسکل کو ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر یہ ہنر آپ کا اپنا بنے گا۔ اب اس ہنر کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ چاہے میری اپنی زبان کتنی ہی اچھی ہو، چاہے مجھے کنٹینٹ پر، مواد مضمون پر کتنا ہی ملکہ عبور حاصل ہو، چاہے میری کمیونیکیشن اسکل کتنی ہی ایفیکٹو ہو، باڈی لینگویج کتنی ہی اچھی ہو، لیکن میری تدریس طالب علم کے نقطہ نظر سے اس وقت تک تدریس ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ سیکھ نہ جائے۔ ادروائز تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جس استاد محترم کی تعریف کر رہے ہیں وہ بحر العلوم ہو سکتی ہے اس کی شخصیت، لیکن میں تو اس سمندر کے پاس جا کر بھی پیاسا رہ گیا، مجھے تو سیکھنے کا موقع نہیں ملا، میں تو نہیں سیکھ پایا۔ ایسا ہوتا ہے۔ میرے ایک ساتھی میتھمیٹکس میں گولڈ میڈلسٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ کنٹینٹ پر ان کو بڑا عبور، بڑی دسترس ان کو حاصل تھی، لیکن 9th کلاس کے بچے مطمئن نہیں ہو پاتے تھے، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک انداز تھا، کمیونیکیشن اسکل کچھ کمزور تھی، وہ اپنے آپ سے بات زیادہ کرتے تھے، طلبہ سے باتیں کم کرتے تھے، ان سے وہ انٹریکٹ جیسا ہونا چاہیے وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بہت سارے بچوں نے یہ شکایت کی کہ سر کی معلومات اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے کوئی دوسرا انتظام کیجیے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تدریس کو جانچنے کا جو کرائٹیریا ہے، دا الٹیمیٹ کرائٹیریا، وہ ہے طالب علم کا اکتساب، اس کی آموزش، اس کی لرننگ۔ اگر لرننگ ایفیکٹو ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹیچنگ ایفیکٹو ہوئی ہے، لیکن طالب علم کی لرننگ اگر ایفیکٹو اگر نہ ہو تو استاد چاہے کمرے جماعت میں کتنے ہی کمالات کا مظاہرہ کر دے، اس کی تدریس کو مؤثر تدریس نہیں کہا جا سکتا۔ اب طالب علم کی جو لرننگ ہے، اس کا جو اکتساب کا عمل ہے، اس کی جو آموزش ہے، اس کے جو سیکھنے کا عمل ہے، وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا اس معیار پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جس معیار پر ہونا چاہیے، اس کے لیے آج تک کم از کم کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ آپ نے طالب علم کے ٹیبل پہ رکھا اور کہا کہ ہاں 80% ریسیپشن ہے، دوسرے طالب علم کے ٹیبل پہ رکھا کہ کہا یہاں تو 95، کسی طالب علم کے پاس رکھا اور کہا کہ نہیں یہاں تو 35% بھی نہیں ہے۔ سوری، ایسی کوئی مشین تو نہیں ہے۔ اب میں جیسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی مشین نہیں ہے تو ہمارے NTS کے ساتھی زیادہ متوجہ ہے کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے، میکینزم تو ہے، ہم لوگ ایوالو کر رہے ہیں، ایویلویشن کہتے ہیں اس کو۔ تو پھر ایویلویشن کیا ہے؟ طالب علم کی لرننگ کی جانچ، وہ کتنا سیکھ پایا ہے نا، اس کا تعین قدر، اس کو ایویلویٹ کرنا،
ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے. آج تک کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے, کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جس کو دا ٹول کہہ کر پیش کر دیا جائے کہ صاحب یہ الٹیمیٹ چیز ہے, اس کے ذریعے سے آپ طالب علم کی جانچ لازمی طور پر کریں گے اور اس کے رزلٹس 100% صحیح رہیں گے. نہیں, یہ بات ضرور ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ٹول پریپیئر کر کے طالب علم کے اکتساب کا جو اس کی جو لیول ہے, اس کی جو سطح ہے, اس کے قریب تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی استاد نے کسی طالب علم کو 0 نشانہ دے دیا. ڈز اٹ مین دیٹ ہی ڈز ناٹ نو اینی تھنگ؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. بھئی آپ نے جن ایریاز پہ کوشچنس پوچھے, ہو سکتا ہے کہ ان ایریاز پہ اس کی تیاری نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس سبجیکٹ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. یا کسی طالب علم کو, آج کل تو ایک دور ایسا بھی چل رہا ہے کہ ایس ایس سی میں اور ایچ ایس سی میں طلبہ کے جو پرسنٹیج ہے وہ 80%, 90%, 95%, 98%, بعض مرتبہ 100% بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے 100% کسی کو مارکس دے دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سبجیکٹ میں وہ اتنا ماسٹر ہو گیا ہے کہ اب مزید سیکھنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے. تو یہ بات اپنے آپ میں عیاں کرتی ہے, بالکل کلیئر کر دیتی ہے, کرسٹل کلیئر بنا دیتی ہے اس چیز کو کہ ایویلویشن کا کوئی ٹول جو ہے وہ الٹیمیٹ ٹول نہیں کہلایا سکتا. اب اس میں جو ٹیسٹ آئٹمس ہوتے ہیں جس پر یہ 5 روزہ ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے, ان کو بنانا بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی اسکل ہے. میں نے اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا تجربہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کر کے دیکھا. ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ کے طلباء کو میرا جو ایشو تھا وہ دوسرا تھا. ان کی جو کنٹینٹ نالج ہے اس کنٹینٹ نالج کو میں کیسے بڑھاؤں, یہ میرا ایشو تھا. کیونکہ جب بی ایڈ کرنے کے بعد اسکولس میں جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, تو وہاں پر مینجمنٹ کے لوگ جو سوالات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب کیسا آپ کے پاس بی ایڈ کر کے آئے ہیں یہ, لیکن ان کو تو 8 کلاس کی جو اردو کی کتاب میں جو الفاظ ہیں ان کے معنی نہیں معلوم ہے, اور ان کو تو فلاں چیز میں کمزوری ہے, فلاں چیز میں کمزوری رہ گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے سوچا کہ کنٹینٹ نالج کیسی بڑھائی جائے. تو اس کا ایک طریقہ میرے ذہن میں آیا. میں نے ان سے کہا کہ اس مرتبہ آپ کا میں کنٹینٹ ٹیسٹ نہیں لوں گا, بلکہ آپ کو ایک کوشچن بینک بنانا ہے. میں ایک کتاب دے رہا ہوں, ڈکلیئر کر رہا ہوں, 9th کلاس کی آپ کا جو بھی میتھڈ ہے اس کو پڑھنا ہے, اور ہم اس طرح سے ایک ورکشاپ کریں گے کہ ٹیسٹ آئٹمس کیسے تیار کرنا ہے, اور آپ کو وہ ٹیسٹ آئٹمس ویکیشن کے بعد لا کر بتانا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کس آدمی نے کتنے زیادہ سوالات تیار کیے اور کتنی اچھی کوالٹی کی تیار کی. اور دیکھیے کہ وہ ٹیسٹ آئٹمس تیار کرنے کے لیے انہوں نے جو کتاب کو پڑھا, تو خود کا ٹیسٹ دینے کے لیے ویسا نہیں پڑھتے تھے, ایسا پڑھا انہوں نے. اور کمال ہوشیاری کے ساتھ یہ این ٹی ایس والے یہی کام آپ سے کروانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کتاب کا خوب اچھی طریقے سے مطالعہ کریں, خوب اچھے طریقے سے آپ دیکھیں کہ ٹیسٹ آئٹمس کیسے تیار ہوتے ہیں. اگر لینگویج کے ٹیچر سے کہا جائے تو وہ کہے گا کہ دیکھیے کوشچنس 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو WH کوشچنس ہوتے ہیں اور ایک یس نو کوشچن ہوتے ہیں, ختم ہو گئی بات. اگر آپ ٹیچر ایجوکیٹر سے بات کریں تو وہ کہیں گا نہیں, کوشچنس کے تو لیولس ہوتے ہیں الگ الگ, لوور آرڈر کوشچنس ہوتے ہیں, مڈل آرڈر کوشچن ہوتے ہیں, ہائر آرڈر کوشچن ہوتے ہیں. اور پھر اگر آپ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو نالج کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جو اسکلس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسے کوشچنس بھی ہوتے ہیں کہ جو ایویلویشن مطلب جن سے پوری جانچ ہو جاتی ہے, یعنی جن کو آپ ایویلویٹیو کوشچن اپلیکیٹیو کوشچنس کہتے ہیں. تو کوشچنس کی الگ الگ قسمیں الگ الگ لحاظ سے, کس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آئٹم کس قسم کا ہے. لیکن ہاں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کے اس دور میں جبکہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی وجہ سے معلومات بہت عام ہو گئی ہے, there is flood of knowledge available. اب اس میں سے آپ کو اپنے مفید مطلب نالج کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. تو اب صرف نالج ٹیسٹنگ جو ہے وہ کوئی معیار باقی نہیں رہا اس کا. اب تو تھنکنگ, ریفلیکشن اور کس طریقے سے وہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے, اس میں اپلائی کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے, اس طرح کے سوالات. مثال کے طور پر یہ کہ اب یہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی کہ مولانا آزاد کے تعلیمی افکار پر ایک مضمون لکھی, کوئی خاص بات نہیں ہوئی.
بلکہ آج کے اس دور میں شاید اپلیکیٹو کوشچن ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آج مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم ہوتے تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کا رخ کیا ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بڑی گنجائش ہے. آپ طالب علم سوچے بغیر اس کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا مطالعہ بھی کرنا ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیمی افکار سے بھی واقفیت ہونی ہے, اور پھر دونوں کو آج کے دور پر منطبق کر کے اس کو سوچنا ہے کہ کس طریقے سے ان کا اطلاق ہوگا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایویلویشن کرنا بہت آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس تربیت کے فریضے کو, اس خوشگوار فریضے کو انجام دینے کا چیلنج NTS نے قبول کیا ہے. ہم ان کی اس پیشکش کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی دعوت پر ہم نے لبیک کہا, ہم نے کہا کہ ہم ضرور یہاں پر انعقاد کریں گے. ہم شکر گزار ہیں اپنے شیخ الجامعہ کی کہ انہوں نے ہم کو اس پروگرام کروانے کی اجازت دی, اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر اطہر حسین صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری قبول کی. اور آپ تمام لوگوں کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بہت اچھی تجویز پر لبیک کہا, اور اس ورکشاپ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ یہاں تشریف لائیں. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت ہی معلوماتی ہمیں انفارمیشن دیا. تدریس, آموزش اور تعین قدر سے متعلق جن معلومات کا ذخیرہ آپ نے, اس ذخیرے کا ایک ہلکا سا عکس پیش کیا ہے, اس سے طبیعت میری بہت مطلب ایک طرح کے فرط انبساط سے میں معمور ہوں. اور آپ تمام ہی حضرات کو ایک چیز میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ تدریس اور آموزش, لرننگ, ٹیچنگ اینڈ لرننگ, یہ دو پہلو ایسے ہیں جو ہر ایک اسکول, پرائمری اسکول سے لے کے ریسرچ تک سب لوگ پوری دنیا میں, پورے ہندوستان میں سب کچھ دیا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایجوکیشن کی 3 پلرس ہیں. ایجوکیشن کا 3 پلرس ہم مانتے ہیں, سب لوگ مانتے ہیں, اور وہ ہے ٹیچنگ, لرننگ اینڈ ایویلویشن. ٹیچنگ اینڈ لرننگ 2 پلر ایسا ہمارا ہے جس پر سب کچھ بھرپور انداز سے ہم کچھ پیش کر رہے ہیں, طلباء کو دے رہے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے خیالات کا, اپنے مواد کا, اپنے تفہیم کا, پوری طریقے سے روانی کے ساتھ اور پوری مستحکم کے ساتھ اپنے خیالات ان تک پہنچا رہے ہیں. لیکن جہاں تعین قدر کی بات آتی ہے, ایویلیوشن کی بات آتی ہے, وہاں پر ہم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے مجھے محسوس ہوتا ہے, ہم صرف مانو میں نہیں, اس سے پہلے بھی ایک پروگرام 2012 میں اسی آڈیٹوریم میں ہم نے کیا تھا, اور پورے ہندوستان کے ہر ایک اسٹیٹ میں جا کر کے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. بہت سارا پروگرام تو ہم میسور میں بلا کر کے کرتے ہیں, وہاں بھی بلاتے ہیں, ہم خود جاتے ہیں وہاں. اس طرح کے جو ایویلویشن سے متعلق جن باتوں کا ٹیچر تک پہنچانا ہمیں ہوتا ہے, وہاں جا کے ہم پروگرام کرتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ سب کچھ ہم ہر طریقے اچھی طریقے سے دے رہے ہیں, لیکن ایویلویشن کا سسٹم ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. یہ ہم آپ کو صرف دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ایویلویشن کی اہمیت کیوں ہے. 3 پلرس میں ایک بہت بڑا پلر ہے یہ, جس کو ہم تھوڑا سا کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہیں. اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن اس پر بھرپور توجہ دی جائے گی, ہمارا ایجوکیشن کا معیار بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. یہ میرا اپنا ماننا ہے, اور اس پر میں آپ کو دعوت فکر بھی دے رہا ہوں. اب اس کے بعد مہمان اعزازی کے بعد میں اس شخصیت کو آواز دے رہا ہوں جن پر سب کی نگاہیں مرکوز ہیں. میری مراد عزت مآب پروفیسر سید عین الحسن صاحب, وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ہے. سر, آپ کی تشریف آوری سے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے, بلکہ اس پروگرام میں 4 چاند کا سماں پیدا ہو گیا ہے. آپ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے صداقتی خطبے سے ہم سب کو نوازیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود, محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود, جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا. اور فیض احمد فیض کے شعر کے ساتھ, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. پروفیسر
शेख उल जामिया प्रोफेसर सईद अली हसन साहब माइक पर। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। एनटीए की पूरी टीम, प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद साहब, कोलीग्स, असातिज़ा किराम, ख़वातीन व हज़रात, मौज़ू बड़ा दिलचस्प और कुछ सीखने और सिखा देने वाला है। एक बात तो अपनी जगह कहीं ना कहीं वाज़े होती जा रही है कि मैसूर हमसे अब बहुत दूर नहीं है। ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, और मैं इसके लिए ज़रूर इनकी कोशिशों को दाद दूंगा कि इन्होंने बराबर कोशिश की है हमारे डिफरेंट स्कूल्स से अपने आप को जोड़ने की। पिछली बार ये लिंग्विस्टिक्स से वाबस्ता थे और इन्होंने लिंग्विस्टिक्स के ऊपर काम किया। उसके पहले भी एक बार आप यहाँ आ चुके हैं जो उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ था, अब एजुकेशन से है। बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें टीचिंग एंड इवैल्यूएशन यानी एग्ज़ाम लेना और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना दो बड़ी अहम चीज़ें, और इस पर बराबर गुफ्तगू हो रही है कि इवैल्यूएशन का मेथड क्या हो, टीचिंग की और पेपर सेटिंग की मेथडोलॉजी क्या हो। कभी कभी अभी आज हम इस पर आ गए हैं कि हमने अब इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अंडर ग्रेजुएट का हमारा करा रही है उसमें तकरीबन 70,000 स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो आप इन 70,000 को कहाँ अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में रख सकते हैं। कोने कोने से लोग अप्लाई कर रहे हैं मानू के लिए। अभी तो तादाद बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मानू में कुछ है, मानू में कुछ है, तो कुछ मिलने वाला है मानू से। तो ये भी अच्छी खबर है आपके लिए, खुशाइंद है कि वहाँ एक तरह का मैसेज है। वरना इतनी बड़ी तादाद क्यों मानू में एडमिशन चाहती है, ये भी सोचना है। लेकिन अब जो मेथडोलॉजी है उस पर बात करूं अगर, तो हर दौर में हर ज़माने में वो बात अलग है कि शागिर्द और उस्ताद के जो रिश्ते होते थे जिसमें ये फिगर्स नहीं होते थे, जहाँ आप कहें कि इनको इतने में मार्क्स देने, बल्कि फ़िक्र ये होती थी उस्ताद को कि अपने शागिर्दों को अपने जैसा बना दें। वहाँ कोई गिनती और आदाद व शुमार पर बात नहीं होती थी। मगर जाहिर है ये सिलसिला अगर कहीं बहुत बड़ी तादाद हो तो अब उसमें ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता कि सब उस्ताद अपनी जगह अपने शागिर्दों को सबको बिठा दिए। तो एक शिकायत शुरू हुई। वो शिकायत ये थी कि ख़राब से ख़राब स्टूडेंट, बुरे से बुरा पेपर करने वाला, बुरे से बुरा पर्चा लिखने वाला, ये शिकायत ज़रूर करता था कि हम उस्ताद ने हमको मार्क्स नहीं दिए। अपनी गलती कभी उसने कबूल नहीं की और ये कहा कि मैंने ख़राब पेपर किया था, इतने भी मार्क्स मुझे मिल गए, बहुत कम होंगे। वरना ज़्यादातर ये है कि मुझे मार्क्स कम दिए गए। अब तो ये हालत है कि उनके जो लिखा हुआ है उसको दिखा दिया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में तो उनको ओपन करके उनकी आंसर स्क्रिप्ट दिखाई जाती है कि आप खुद ही देख लीजिए। दूसरी तरफ सिर्फ स्टूडेंट्स को ब्लेम करना
ٹھیک نہیں ہے. آپ جب پیپر سیٹنگ کرتے ہیں کیا واقعی آپ غور کرتے ہیں کہ کیا مزاج ہونا چاہیے اس پیپر کا؟ میں نے دیکھے ہیں اکثر میں نے سوال اتنے مدغم دیکھے ہیں کہ جو کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. اس کا ایک ریزن ہے کہ وہ ٹیچر خود جس سبجیکٹ کو پڑھا رہا تھا اس کو اپنے طلبہ پر کلیئر نہیں کر پایا. دیکھیے آپ جب اس کورس کو کلیئر نہیں کر پائیے گا تو کنفیوز رہے گا. یا پھر یہ ہوا ہو کہ اسٹوڈنٹس بھی معلوم ہے تو 10 آئے 20 نہیں آئے، 20 آئے 10 آئے 10 نہیں آئے، کنٹینیوٹی نہیں رہی، اس کے اندر ایک سلسلہ نہیں بنا. یہ سلسلے کا لفظ میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ ہے کنٹینیویشن آف ٹیچنگ اینڈ کنٹینیویشن آف ایویلیویشن. ایک دن میں آپ پیپر دے کے کیسے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کسی کا پرفارمنس؟ بتائیے کس طرح سے آپ ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ ڈیزرو کرتا ہے 80 مارکس کا اور فلاں اسٹوڈنٹ ڈیزرو کرتا ہے 40 مارکس کے لیے؟ ایک دن میں ایگزام نہیں ہو سکتا. اسی لیے ابھی بھی میری بھی یہی سوچ ہے اس یونیورسٹی کے اندر، پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں، اب بھی ڈسکس کرنے والا ہوں کہ اگر کوئی ماڈل تیار کرنا ہے تو کنٹینیوس ایویلیویشن کا ماڈل تیار کرو. بھئی زیادہ ویٹیج فائنل ایگزامینیشن کو دیا جا سکتا ہے مگر اس کے ویٹیج جو ہیں وہ برابر سے تقسیم ہونے چاہیے. ہر ہفتے ٹیسٹنگ ہے، ہر ہفتے ایگزام ہے. آپ نے جتنا پڑھایا ہے اس کی ٹیسٹنگ کر لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ یہ کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. سلسلے کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھے، ہر استاد یہ رکھے کہ سلسلے کو نہیں ٹوٹنا ہے. کلاس روم سے آپ کسی بھی سبجیکٹ کو، کسی بھی ٹاپک کو پڑھا کے باہر نکلے، اب دوسری بار جب آپ کلاس میں آئیں گے تو آپ ریکال کیجئے اور انہیں نٹ شل وہ بتائیے کہ پچھلی بار میں نے یہ ڈسکس کیا تھا، اب میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں، اب یہ پھر آئیے کلاس میں کہیے اس سے پہلے میں نے گزشتہ سے پیشتر یہ کہا تھا، پھر یہ میں نے کہا تھا، اب یہاں ہوں میں. اس سے پورا ایک مزاج اور پورا مرر سامنے آتا ہے اور یہ استاد کی کوالٹی کو بھی بتاتا ہے. ہم اگر ہیپھیزارڈ وے میں پڑھانے لگے، یہاں سے چیپٹر وہاں سے اٹھایا وہاں سے اٹھایا، اپنی فالتو کی فنکاری کر کے چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ پروڈیوس نہیں کر پائیں گے. پھر ایویلیویشن کیا کریں گے؟ میں نے ایویلیویشنز بھی دیکھے ہیں، ایسے ایویلیویشن. آپ ہمیں بتائیے کسی ایک پیراگراف بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے، یا تو آپ اس کو بالکل ایک انڈر لائن کر کے کہیے کہ وہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، یا آپ وہاں لکھ دیجئے، اس کاپی پر لکھ کے بتائیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. لیکن آپ اس کے اوپر خود سمجھ رہے ہیں کہ غلط لکھا ہے اور آپ 0 مارکس دے رہے ہیں. حق نہیں ہے آپ کو. آپ سے کوشچن ہو جائے گا اس کے کتنے مارکس بنتے ہیں یہ بتائیے. اس ایک پیراگراف کے مارکس کیا ہوتے ہیں آپ کو بتانا پڑے گا. اسے کہ آپ جواب دہ ہیں، ایویلیویٹر ہیں، آپ ایگزامینر ہیں، آپ ممتحن ہیں، آپ کیسے امتحان لے رہے ہیں. بہت سارے ایسے کوشچنس ہیں آبجیکٹیو میں بتا رہا ہوں، جو بہت ہی ڈیروگیٹری ہیں، ان کو کبھی بھی آپ سوال نہیں کر سکتے وہ، لیکن آپ کر رہے ہیں سوال. یہ آپ کی سطح ہے. اس سطح پر کبھی مت جائیے، مت کوشچن کیجئے. مان لیجئے کوئی شخصیت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بتائیے علامہ اقبال کی کمزوریاں کیا تھیں، ABCD. ایسے کوشچن بنا سکتے ہیں آپ. یہ بنائے جا رہے ہیں کوشچن جو
کبھی کبھی تو پارلیمنٹ کا اپروول نہیں ہے اس میں، آپ پکڑ جائیں گے، آپ کیا کوشچن بنا رہے ہیں. تو اپنے ذہن کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے کہ آپ کو کیا دینا ہے، کیسے پڑھانا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، یقین جانیے جو پیپر میں، نیوز پیپرز میں، میگزینز میں، میڈیا میں، خبر میں پھیلی ہوئی ہیں، مگر یہ جو کلاس روم ہے اس کے اندر آپ اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ ماحول نہیں دے رہا ہے آپ کو. آپ پڑھ رہے ہیں یہاں ڈسکس، یہ ایٹیکیٹ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں ڈسکس، اور اردو کا ماحول تو بالکل آمادہ نہیں ہوگا اس کے لیے. اب آپ یاد رکھیے، جب بھی ہم نے کیا کیا 70 اور 30، اکثر یہ دیکھا گیا کہ آبجیکٹو کوشچنس میں 100% اور ڈسکرپٹیو میں 2 3 4 5. یہ ایویلویشن کیسے ہوگا؟ آپ بتائیے، کسی اسٹوڈنٹ کا ایویلویشن کیسے ہوگا اور کس بیس پر آپ اس کو ایڈمٹ کریں گے؟ اس کے ڈسکرپٹیو بیس پہ یا آبجیکٹیو بیس پہ؟ اکثر آبجیکٹیو کوشچنز بھی غلط ہیں، جن کے آنسر ہو رہے ہیں، چیلنج ہو رہے ہیں. وہ آپ جب کوشچنز بنا رہے ہیں، آپ سے کہا گیا 100 کوشچنز بنائیے، 100 کوشچنز آبجیکٹیو آپ بنانے لگے. اب یہ کر رہے ہیں کہ کتاب آپ کے پاس یہاں رکھیے، اس کو دیکھیے اور کوشچن بنائیے. اب آپ کتنی دیر میں کتاب پڑھیں گے اور کتنی دیر میں کوشچن بنائیں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں، کتاب کو کنارے، اب اپنے ذہن میں سوچنے لگتے ہیں، جو چیز آپ کو غلط بتائی گئی ہے وہ بھی آپ کوشچن بنا رہے ہیں. بھائی پارتھینس کے زمانے میں بتا رہا ہوں، کوشچن بتا رہا ہوں آپ سے. پارتھین کے زمانے میں جو پارلیمنٹ بنی تھی اس کا نام کیا تھا؟ تو اس آدمی نے اپنے ذہن سے جو سنا تھا وہ نکالا، اور اس نے آنسر شیٹ پر اس نے نام 3-4 نام لکھے، اور اس میں جو آنسر دیا اس کو کہا مگستان. سوچ رہے ہیں مگستان، میم گاف سین تے الف نون، مگستان. یہ مگ کیا چیز ہے؟ غلط پڑھا تھا اس نے، اس لیے کہ اس نے اس اسپیلنگ کو صحیح نہیں پڑھا. وہ تھا مغستان. مغ کہتے ہیں بڑے کو، پارلیمنٹ ہے نا، بڑے لوگوں کی اسمبلی کو مغستان. مغ، بغ کہہ سکتے تھے اس کو، بغستان بھی کہتا تو ٹھیک تھا. اس لیے کہ بغ جو ہے وہ جیسے بغداد بنا ہے، دیکھ رہے نا، بغداد یعنی اس کا دیا ہوا. کس کا؟ جو بہت بڑا ہے اس کا دیا ہوا. داد کا مطلب دیا ہوا. بغداد، مغداد بھی ہو سکتا ہے، بغداد بھی ہو سکتا ہے. وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی جتنی بغداد ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے آپ کی ذمہ داری. جب آپ کوشچنس بنائیے، چھان بین کے بنائیے کہ آپ کا آنسر غلط نہ ہو. اور وہ چیلنج ہو گیا، جب کی آپ نے دی اور وہ چیلنج ہو گیا. ان کے کئی کوشچنس چیلنج ہو گیا. اس کے بعد NTA نے ان کو نہیں بلایا، مجھے بلایا ان کا وہ دیکھنے کے لیے. اب بلانے لگے کہ بھئی آپ آگے دیکھ لیجئے یہ پیپر صحیح بنا ہے کہ نہیں. میں نے اکثر پورے صفحات کاٹ دیے کہ یہ سب کوشچنس دینے لائق نہیں. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیسے آپ آبجیکٹو کوشچنس بھی کیسے بنائیں. ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں، مجھے ایک جگہ اور جانا ہے نا، ٹائم نہیں ہے نا؟ ہاں بالکل نہیں ہے، بیٹھے ہوئے. میں آپ کو بتاؤں، کنٹینیوٹی، یہ سلسلہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ کسی بات کے بھی سوچتے ہیں تو ماضی، حال اور مستقبل تینوں ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کو بھی بھول جائیں گے تو آپ کی بات بالکل کوئی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا. ہاں میں بھول گیا تھا، اچھا یاد آ گیا. ہونے والا ہے کہ وہ ہونے والا ہے. کیوں ہونے والا ہے؟ اس لیے کہ میں حال میں دیکھ رہا ہوں. کہیں اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے؟ کہیں تاریخ میں ہوا ہے. چلیے بات بن گئی آپ کی کہ تاریخ میں ہوا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے، اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. سلسلہ ہے.
سعدی نے ایک حکایت لکھی، حکایت یہ لکھی، چھوٹی سی حکایت سنیے، ڈسٹرب مت کیجیے، بیٹھ جائیے، ابھی بعد میں بات کر لیجیے ان سے. دیکھیے بڑی مشکل سے مزاج بنایا مجمع کا. آپ جانتے نہیں یہاں پوڈیم پر آنا آسان کام نہیں ہے. مجمع کا اٹریکشن جب تک نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب میں یہاں تک لایا ہوں جہاں مجھے ختم کرنا ہے اپنی بات کو، آپ سمجھیے. سعدی نے حکایت لکھی فارسی میں، گلستان سعدی میں ہے نا، جس کا سنسکرت ٹرانسلیشن بھی ہے، سادینہ پشپلوکا، سنسکرت میں ٹرانسلیشن، اردو میں تو بہت سارا ہے. آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی بچپن میں بہت ساری. شروعات کی جب آپ نے فارسی سے سیکھی ہوگی مدارس میں تو پڑھا. اس میں اس نے ایک حکایت لکھی ہے کہ کچھ ڈکیت جو تھے وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے، اور جب وہاں سے قافلے گزرتے تھے اس راستے سے تو ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیتے تھے. بادشاہ کو یہ خبر گئی کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ایک علاقے میں جہاں پر لٹیرے مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں. تو دھیرے سے بادشاہ نے ایک سیکرٹ فورس بنائی اور کہا کہ تم لوگ دور دور چھپ جانا، جب یہ وہاں رابنگ کے لیے جائیں تو پیچھے سے تم ان کے اوپر ٹوٹ پڑنا، ان کو باندھ کے لے آنا یہاں. اور ایسا ہی ہوا کہ ایک پوری سیکرٹ فوج لگی، اور جب یہ مسافروں پر ٹوٹ پڑے تو ان کے اوپر وہ سیکرٹ فورس ٹوٹ پڑی، اور ان کے سب پیچھے سے ہاتھ باندھ کے، کیسے کتھ سے ہاتھ باندھ کے ان کو بادشاہ کے دربار میں بھیج دیا. اس دربار میں سب کو سزائے موت دی گئی. اس میں ایک بچہ تھا 8 سال کا، 9 برس کا. اس نے، سعدی نے یہ لکھا ہے کہ ابھی سبزے ازارش نو دمیدے بود، یعنی ابھی اس کی مونچھیں ہلکی ہلکی آ رہی تھیں. اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ایج رہی ہوگی اس بچے کی، یعنی چھوٹے چھوٹے لہراتے ہوئے وہ باریک باریک جو ہونٹوں پر دکھائی دیتے ہیں وہ بات. اب ایک وزیر نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو کیسے سزا دی جائے؟ تو آرگومنٹ شروع ہوا. ایک نے کہا کہ نہیں، مرسی کرنی چاہیے اور اس کو کسی استاد کے نگرانی میں دیا جائے تاکہ وہ سیکھ ساکھ لے اور درس و تدریس پڑھے اور ہو جائے گا. دوسرے نے کہا کہ آپ جتنا بھی کیجئے، ڈاکو کا بیٹا تو ڈاکو ہی ہوگا. اب سعدی آرگومنٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، پسر نوح با بدن بنشست خاندان نبوتش گم شد. نوح کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا، ہوا یہ کہ اس کی نبوت کی جو چین تھی، جو سلسلہ تھا نبوت کا، وہ نوح تک ختم ہو گیا، بیٹے کو نہیں گیا. دوسرا آرگومنٹ وہیں پر اس نے کیا، کہتا ہے سگے اصحاب کہف روزی چند پے نیکا گرفت و مردم شد. مگر یہ جو اصحاب کہف کے کتے تھے، بھئی اس کی تو قرآن کے اندر آئی ہے، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ 100 سال تک سوتے رہے اور یہ جاگتے رہے. تو مردم شد، ان کی اس وفاداری کو دیکھ کے خدا نے ان کو انسان میں تبدیل کر دیا. اب آپ دیکھیے دونوں آرگومنٹ سامنے آ گئے، اسٹوری میں پاور آ گیا. اسے کہ نثر کو نظم سے اس نے مضبوط کر دیا، باندھ دیا. اب وہ آگے بڑھتا ہے، بچے کو تربیت دی جانے لگی، بڑا ہوا، ینگ، ہینڈسم، بہت ہی نیک. مگر کیا ہوا کہ ایک روز اس کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اس کو ایک جگہ پر اس کو ذمہ داری دی گئی کہ جہاں پر خزانہ تھا. تو بڑا ایماندار ہے، خزانے کی نگرانی کرے گا. مگر کیا ہوا، اس نے موقع دیکھا اور وہ خزانہ لوٹ کر چمپت ہو گیا. اب سعدی کہتا ہے عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود.
کہتے ہیں بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی رہ جائے گا، لاکھ اس کو انسانوں کے ساتھ پالو۔ آرگومنٹ دیکھ رہے ہیں کہاں گیا؟ یہی ہے زندگی کا لطف، اور زندگی کے پہلو یہی ہیں۔ ایک پہلو پر غور مت کیجئے، دوسرے پہلو پر بھی غور کیجئے، اور اس سلسلے کو رکھیے۔ پاسٹ میں کیا ہوا، ماضی میں کیا ہوا، حال میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یہ سلسلہ، یہ کنٹینیوشن آپ کا بنے رہے گا تو آپ کا کنٹینٹ رائٹنگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ درگزر کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ۔ اسی لیے کبھی کبھی کہتے ہیں چہرہ۔ آپ جب پہلا سینٹنس لکھتے ہیں اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ چھپ چھپا کے اتنا شروع میں ہی سمبولک وے میں نہیں کھیلا نہیں جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اوپن کیجئے کہ آپ کیا کہیں گے۔ آپ کہیں گے یہاں سے لکھیں گے یہ ایسا لوگ مانتے ہیں کہ یہ مگر میں جب دیکھتا ہوں یہ مجھے نظر آیا، یہ نظر آیا۔ سماجیات میں، معاشرے میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، اسلامیات میں، دینیات میں، اور آپ کرتے کرتے آرگومنٹ کو لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ امتزاج وہ امتزاج، لیکن میرا یہ بھی نتیجہ ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کسی چیز کے لیے، جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں وہ کرتے ہیں۔ اور آرگومنٹ بغیر ایویڈنس کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ ایویڈنس دینا پڑتا ہے، آرگومنٹ کے لیے ایویڈنس دینا پڑتا ہے۔ لیکن آپ خود جانکار ہیں، میں آپ کو یہ سب چیزیں بالکل معمولی چیزیں بتا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بہت بڑا پڑھا لکھا اور ایماندار اور خوب بڑا وہ کرنے والا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ڈسکشن کیا، ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم لوگ اس سے پہلے وی سی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، جس پہ وی سی صاحب نے جس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا تھا وہ تھا تعین قدر پہ، جس پہ یہ ورکشاپ ابھی آرگنائز کیا گیا ہے۔ اور خاص طور سے جو ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور جب ان کو منصوبہ سبق کی تیاری کروائی جاتی ہے، اس میں اچھی طرح سے بتائی جاتی ہے۔ خاص طور سے میتھڈولوجی میں جو آخری چیپٹر ہوتا ہے وہ ایویلیویشن پر ہی ہوتا ہے، اور اس میں واضح طور پہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے سوالات آپ کو فریم کرنے ہیں۔ تو ہم لوگ بیسیکلی جو بتاتے ہیں بچوں کو، ایک تو سابقہ معلومات کی جانچ کے لیے جو سوالات ہم بچوں سے تیار کرواتے ہیں لیسن کے شروع کرنے سے پہلے، جس کو ہم تمہیدی سوالات بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوران تدریس کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس کو ہم تفہیمی سوالات کہتے ہیں۔ پھر سبق کے آخر میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس کو ہم اعادہ کے سوالات کہتے ہیں۔ تو بی ایڈ والوں کو خاص طور سے جب لیسن پلان تیار کروایا جاتا ہے، ان میں طرح طرح کے سوالات کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں، معروضی سوالات کیسے پوچھنا ہے، ڈسکرپٹیو سوالات کیسے پوچھنا ہے، یہ تمام طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایویلیویشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو جج دا ویلیو اینڈ ورتھ آف سم تھنگ۔ آخری مرحلہ ہوتا ہے ایویلیویشن کا، جس میں ہم جج کرتے ہیں کسی چیز کی ورتھ کو۔ تو یہ ورکشاپ اسی پہ ہو رہا ہے۔ خاص طور سے جو اس میں ٹرمینالوجیز یوز کیا گیا ہے، ٹیسٹنگ ہے، ایویلیویشن ہے اینڈ آئٹم رائٹنگ ہے۔ تو آئٹم کو کس طرح سے لکھنا ہے، کوسچن کیسے فریم کرنا ہے، اس پہ بھی فوکس کیا جائے گا۔ اب آخر میں اسکول برائے تعلیم و تربیت مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی باشتراک نیشنل ٹیسٹنگ سروس انڈیا، جو CIL میسور کے تحت آتی ہے، جو یہ پروگرام آرگنائز کر رہی ہے ہمارے یونیورسٹی میں، اور یہ 5 روزہ پروگرام جو آج شروع ہوا ہے اور اگلے 5 دن تک چلے گا، اس میں مجھے جو دعوت دی گئی انسٹیٹیوشن کی طرف سے اور مجھے جو کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے CIL کا بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری ہمیں دی۔ ہمارے ڈین صاحب، سب سے پہلے ہم اپنے شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، جو متعدد مصروفیاتوں کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ میں خاص طور سے اپنے طرف سے، اپنے اسکول کے طرف سے اور NTS انڈیا کی طرف سے سر کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے OSD 2 اور ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروفیسر محمود صدیقی صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سے خطاب کر رہے تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اچھا انیشیٹو لیا اور اپنے اسکول کے زیر نگراں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی ہمیں ذمہ داری دی۔
ہمارے درمیان پروفیسر شاہین الطاف شیخ صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں داعش میں، جو ایجوکیشن سے تعلق ہے جن کا. میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے CIL میسور سے آئے ہوئے مہمانان، جس میں ہمارے ایک ہم جماعت عبدالحلیم صاحب، GM انصاری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان کے جو آفس انچارج ہیں جو کسی وجہ سے یہاں نہیں تشریف لا پائے، پنکج دویدی صاحب. ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس یونیورسٹی کو اس پروگرام کے لیے منتخب کیا اور ایک موقع فراہم کیا. ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس یہاں موجود ہیں الگ الگ شعبہ جات سے، کچھ لوگ ایجوکیشن کے ہیں، کچھ لوگ اردو ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کچھ لوگ ٹرانسلیشن ڈویژن سے ہیں، کچھ لوگ حیدرآباد یونیورسٹی سے یہاں تشریف لائے ہیں، کچھ FLU سے ہیں، کچھ عثمانیہ یونیورسٹی سے ہیں. جو پارٹیسپینٹس یہاں ہیں، آپ تمام کا شکریہ. آپ جس طرح سے دلچسپی کے ساتھ اس افتتاحی پروگرام کو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ اگلے 5 دن تک اسی دلچسپی کے ساتھ تمام لیکچرز کو آپ سنیں گے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے. آپ تمام کا شکریہ. سب سے زیادہ جو شکریہ کے مستحق ہیں وہ ہے ہمارے طلباء و طالبات جو یہاں تشریف لائے ہیں. آپ تمام کا شکریہ. CPTUMT کے ارباب مجاز، ذمہ داران، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ہمارے انجینئرنگ سیکشن سے باسط اور جاوید جو یہاں تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے شروع سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کی ہے، آپ تمام کا بھی شکریہ. اب آخر میں اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم گزارش کریں گے انجینئرنگ سیکشن سے کہ نیشنل اینتھم جو پیش کیا جائے، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے نشستیں پہ استادہ ہو جائیں. اب اس پروگرام کے اختتام کا اعلان